وینزویلا کے عوام اب بھی سکتے میں ہیں۔ وہ اس قانون اور اخلاقیات کی تلاش میں ہیں جن کی بنیاد پر ان کے ملک کے صدر کو ان کی اہلیہ سمیت بیڈ روم سے اٹھا کر امریکہ لے جایا گیا، ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ وینزویلا کے صدر مادورو کو اغوا کرنے کے اس واقعے میں کتنے لوگ مارے گئے، اس کی سیکیورٹی نے کتنی مزاحمت کی، انٹیلیجنس ایجنسیاں کیوں بے خبر رہیں، مادورو کو اتنا اعتماد کیوں تھا، ان سوالات کے بارے میں اتنی زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ دنیا حیران بھی ہے اور پریشان بھی کہ کیا یہ سب اب بھی ممکن ہے۔ 21ویں صدی میں بھی سادہ سا جواب ہے، طاقت کو جواز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نیچر کا قانون ہی یہی ہے کہ وہ کمزور کو کھا جاتی ہے۔ اس قانون کو روکنے کے لیے انسان نے اپنے قانون بنائے تاکہ کمزور کو تحفظ ملے، لیکن طاقتور کبھی قانون کا محتاج نہیں رہتا۔ امریکہ نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو پر منشیات اور دیگر جرائم کے الزامات لگائے۔ 4 سال پہلے امریکی محکمہ انصاف نے اس پر کام شروع کیا، لیکن کوئی ٹھوس شواہد سامنے نہیں رکھے گئے۔ گرفتاری سے لے کر عدالت میں پیشی تک اس کی تذلیل کے لائیو مناظر دکھائے گئے، جیسے وہ کوئی داعش یا القاعدہ کا بڑا مطلوب مجرم ہو۔ نکولس مادورو کو جس طرح نیو یارک کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، آنکھوں میں ذلت کا احساس اور میڈیا کیمروں کے سامنے اس کی بے بسی کی تصویریں، یہ سب ایک حکمران جوڑے کی تذلیل نہیں تھی، یہ ایک پورے ملک، ایک پوری قوم اور ایک پورے نظریے کی توہین تھی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اگر آپ طاقتور نہیں تو آپ کی خود مختاری محض کاغذ کا ایک پرزہ ہے۔ یہ پیغام دنیا بھر کو دیا گیا، وسائل سے مالا مال ممالک کے لیے، امریکہ کے مخالفین کے لیے اور حتیٰ کہ اس کے حامیوں کے لیے بھی، کہ اپنی حیثیت اور کھال میں رہیں، قانون وہی ہوگا جو ہم طے کریں گے۔ لیکن کیا یہ پہلی بار ہوا ہے؟ تاریخ میں جھانکیں تو یہ کہانی بار بار دہرائی گئی ہے اور ہر بار ایک ہی انداز میں، پہلے دوستی، پھر اختلاف، پھر الزام اور آخر میں تباہی۔ مانوئل نوریگا پاناما کا حکمران تھا۔ وہ برسوں تک امریکی انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا رہا، CIA کا اثاثہ تھا، امریکہ کے لیے لیٹن امریکہ میں مفادات کی حفاظت کرتا تھا، لیکن جب اس نے آزاد فیصلے کرنا شروع کیے اور امریکی مرضی کے بغیر سیاست کرنا شروع کی تو وہ فوراً منشیات فروش بن گیا۔ 1989 میں امریکہ نے پاناما پر حملہ کیا۔ آپریشن جسٹ کاز کے نام پر شہر جلائے گئے، ہزاروں شہری مارے گئے اور نوریگا کو گرفتار کر کے امریکہ لے جایا گیا۔ امریکی عدالت میں مقدمہ چلا، سزا ہوئی اور پاناما کی خود مختاری دفن کر دی گئی۔ پھر صدام حسین، ایک وقت تھا جب وہ ایران کے خلاف مغرب کا فرنٹ لائن اتحادی تھا، اسے ہتھیار دیے گئے، انٹیلیجنس دی گئی اور خطے میں طاقت دی گئی، لیکن جب وہ امریکی کنٹرول سے باہر ہونے لگا، جب اس نے تیل پر خود مختار فیصلے کیے تو وہ اچانک دنیا کا سب سے بڑا خطرہ بن گیا۔ بہانہ بنایا گیا کیمیکل ہتھیاروں کا جو کبھی بھی نہیں ملے، لیکن عراق تباہ ہوا، لاکھوں لوگ مارے گئے اور صدام کو امریکی قبضے میں قائم عدالت سے پھانسی دلوا دی گئی۔ پھر معمر قذافی، جو کبھی مغرب کے ساتھ ڈیلز کر چکا تھا، جو دہشت گردی کے الزامات پر معافی مانگ چکا تھا اور تیل کے معاہدے بھی دے چکا تھا، لیکن جب اس نے افریقی اتحاد کی بات کی، جب اس نے ڈالر کے بجائے سونے کی کرنسی کی تجویز دی تو وہ بھی دشمن بن گیا۔ نیٹو کی بمباری ہوئی، ملک ٹوٹ گیا اور قذافی کو سڑک پر گھسیٹ کر ذلت کے ساتھ قتل کر دیا گیا، اور ہیلری کلنٹن نے ہنس کر کہا کہ وی کیم وی سا ہی ڈائڈ۔ یہ صرف ایک شخص کی موت نہیں تھی، یہ ایک ریاست کے خاتمے کا آغاز تھا۔ آج لیبیا ملیشیاؤں کے قبضے میں ہے، انسانی اسمگلنگ کا مرکز ہے اور عالمی طاقتیں صرف تیل کے کنووں کی حفاظت میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ اور اب یہی کہانی وینزویلا میں دہرائی جا رہی ہے، نوریگا، صدام، قذافی اور اب مادورو۔ 4 الگ کہانیاں لیکن ایک ہی اسکرپٹ
پہلے اتحادی، پھر مجرم، پھر ہدف، الزامات بدلتے رہتے ہیں، کبھی منشیات، کبھی دہشت گردی، کبھی انسانی حقوق، کبھی کیمیکل ہتھیار۔ لیکن اصل مسئلہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، وسائل پر کنٹرول اور سیاسی اطاعت۔ وینزویلا کی کہانی 20ویں صدی کے آخر تک روایتی جمہوریت کی ایک مثال سمجھی جاتی تھی۔ پونٹو فیجو نظام کے تحت دو بڑی جماعتیں باری باری اقتدار میں تھیں۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک تھے، تیل کی دولت ریاست کو مستحکم کرتی تھی، لیکن اس چمکدار سطح کے نیچے کرپشن کی گہری دلدل تھی۔ عدم مساوات کی خلیجیں اور اشرافیہ کی سیاست عام آدمی کو اس نظام سے بیگانہ کر چکی تھی۔ 1989 میں حکومت کی معاشی اصلاحات کے خلاف عوامی احتجاج نے یہ ثابت کر دیا کہ پرانا نظام اپنی موت مر چکا ہے۔ اسی خلا میں ہیوگو شاویز نے قدم رکھا۔ 1998 کے انتخابات میں جیتنے والا یہ سابق فوجی افسر بولیویرین انقلاب کا علم بردار بن کر سامنے آیا۔ اس کا پیغام سادہ تھا مگر طاقتور تھا۔ تیل کی دولت چند ہاتھوں کی نہیں بلکہ پوری قوم کا حق ہے۔ صحت، تعلیم، رہائش، یہ سب عوام کے بنیادی حقوق ہیں۔ شاویز کے ابتدائی برسوں میں غربت کم ہوئی، عوامی سروسز پھیلیں، تعلیم اور صحت میں سرمایہ کاری ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اداروں میں طاقت کا ارتکاز بڑھا، میڈیا پر دباؤ بڑھا، عدلیہ کی آزادی پر سوال اٹھنے لگے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات تیزی سے خراب ہوئے۔ واشنگٹن کو شاویز کی قوم پرستی سے نفرت تھی۔ آزاد خارجہ پالیسی ہضم نہ ہوئی۔ 2002 میں شاویز کے خلاف بغاوت کرائی گئی جو ناکام ہوئی اور بد اعتمادی مزید گہری ہو گئی۔ شاویز کے ناقدین اسے اداروں کی کمزوری کا ذمہ دار کہتے تھے، حامی اسے خود مختاری اور سماجی انصاف کی علامت سمجھتے تھے، لیکن امریکہ کی نظر میں اس کا سب سے بڑا جرم یہی تھا کہ اس نے وسائل پر قومی حق کا اعلان کیا تھا۔ 2013 میں شاویز کی موت کے بعد نکولس مادورو اقتدار میں آیا، لیکن اس کے ساتھ آیا تیل کی قیمتوں کا زوال، افراط زر کا سونامی، کرنسی کا بحران اور ہجرت کی لہریں۔ ملک معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا، لاکھوں افراد ملک چھوڑ کر چلے گئے، بنیادی اشیاء نایاب ہو گئیں اور سیاسی تقسیم انتہا کو پہنچ گئی۔ یہ بحران کتنا اندرونی غلط فیصلوں کا نتیجہ تھا اور کتنا بیرونی، لیکن امریکہ نے ایک نیا بیانیہ پیش کیا کہ یہ صرف ناکام حکومت نہیں بلکہ ایک مجرمانہ نیٹ ورک ہے۔ امریکی محکمہ انصاف نے کارٹل آف دی سنس کے نام سے ایک نیٹ ورک کا حوالہ دیا کہ مادورو اور اعلیٰ عہدیدار منشیات اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ یہ سب امریکی عدالتوں، امریکی قوانین کے تحت اور امریکی دعووں کی بنیاد پر تھا۔ وینزویلا نے کہا، ہم ایک خود مختار ریاست ہیں، ہماری اپنی عدالتیں، اپنا آئین، تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ مگر واشنگٹن کا جواب واضح تھا، ہمیں حق ہے کیونکہ ہم طاقت ہیں۔ اور پھر وہ منظر آیا جو تاریخ میں ہمیشہ لکھا جائے گا۔ 3 جنوری کی رات مادورو کو اس کے گھر سے بیوی سمیت گرفتار کر کے نیو یارک کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ہتھکڑیاں، بیڑیاں اور کیمرے ہر زاویے سے منظر دکھا رہے تھے۔ یہ فلم نہیں تھی، یہ حقیقت تھی، اور یہ پوری دنیا کو پیغام دے رہی تھی کہ اگر آپ امریکی مفادات کے خلاف گئے، اگر آپ نے اپنے وسائل پر حق مانگا، اگر آپ نے آزاد خارجہ پالیسی اپنائی، تو آپ کی خود مختاری کا کوئی احترام نہیں ہوگا۔ یہ صرف ایک فرد کی سزا نہیں تھی، ایک نظریے کی سزا تھی، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ نہیں کہ امریکہ نے یہ کیا کیا، یہ وہ برسوں سے کرتا آیا ہے۔ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ دنیا خاموش رہی، اقوام متحدہ محتاط، یورپی یونین محتاط، افریقہ خاموش، اور ایشیا میں چین اور روس کی مذمت کیوں؟ کیونکہ وینزویلا کمزور ہے، تیل ہے، طاقت نہیں، اور یہی عالمی قانون کی اصل حقیقت ہے۔ قانون صرف
کمزور کے لیے ہوتا ہے۔ وینزویلا کا معاملہ صرف وینزویلا کا نہیں، یہ پاکستان کا ہے، ایران کا بھی ہے، لیٹن امریکہ کے ممالک کا بھی ہے، ہر اس ملک کا ہے جو کمزور ہے۔ وسائل اکثر نعمت نہیں بنتے، یہ لعنت بن جاتے ہیں، اور آج دنیا ایک ایسے دور کی طرف جا رہی ہے جہاں اختیار ایسے ہاتھوں میں ہے جو انسانوں سے زیادہ اپنی طاقت کو عزیز رکھتے ہیں۔ جہاں غزہ میں ہزاروں لوگ مارے جائیں، سوڈان میں لاکھوں لوگ قتل کر دیے جائیں، لیکن وہاں انسانی حقوق یاد نہیں آتے۔ یہ بھی ٹرمپ نے طے کرنا ہے کہ کون انسان ہے اور کس کے انسانی حقوق ہیں۔